الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین بولایت فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین ملکہ عالمین و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 1444 ہجری 22 ماہ رمضان المبارک، شہادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سلسلے کی 5ویں مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور تفسیر قرآن کے سلسلے کی 22ویں مجلس بعنوان تفسیر سورہ الحج آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ شب قدر کی اہمیت اور فضیلت بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ تو بالترتیب مولائے کائنات کی شب ضربت 19ویں کی رات سے لے کر روز شہادت 21ویں ماہ رمضان تک کوفے کا آسمان سیاہ بادلوں سے بھرا ہوا تھا۔ سیاہ بادلوں نے کوفے کے آسمان کو گھیرا ہوا تھا۔ نہ دن کو آفتاب طلوع ہوا، نہ شب میں ستارے اور ماہتاب دکھائی دیتا تھا۔ لیکن جیسے ہی آپ کی قبر مبارک بنی اور امام حسن اپنے بھائیوں اور اصحاب کے ہمراہ نجف اشرف سے لوٹ رہے تھے اور کوفے کی جانب آپ کا رخ تھا، اسی وقت آسمان سے بادل برسنے لگا اور اس قدر بارش شروع ہوئی۔ لیکن اسی بارش میں آپ نے ایک بوڑھے کے کراہنے کی آواز سنی جو دکھ بھرے انداز میں رو رہا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ جو کریم نانا کے نواسے تھے، جو رحیم بابا کے رحیم بیٹے تھے، آپ اپنے غم کو بھول گئے اور آپ نے اپنا رخ اس کی جھونپڑی کی طرف کیا جہاں سے اس کی آواز آ رہی تھی۔ جیسے ہی آپ اس جھونپڑی میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک نابینا شخص تھا جو روتے ہوئے اپنے ایک دوست کا ذکر کر رہا تھا کہ میرا ایک دوست تھا جو ہر دن میرے پاس آتا تھا، وہ میرا منہ دھلاتا تھا، میرا سر اپنے زانوں پہ رکھتا، اس کو دباتا اور مجھے غذا فراہم کیا کرتا تھا، مجھے اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاتا تھا۔ 3 شب و روز گزر گئے، میرا وہ دوست، میرا وہ رفیق، میرا ساتھی میرے پاس نہیں آیا۔ امام حسن مجتبیٰ نے پوچھا کہ کیا آپ ان کا نام جانتے ہیں، کیا آپ اپنے دوست کا نام جانتے ہیں؟ تو اس بزرگ نے، اس بوڑھے شخص نے کہا کہ میں اس کا نام تو نہیں جانتا، لیکن جب سے تم آئے ہو تو میں اپنے اسی دوست کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں، حتیٰ کہ تمہارے بولنے میں، تمہارے لہجے میں بھی مجھے اسی کا لہجہ معلوم ہوتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص میرا بابا علی مرتضیٰ تھا، جو اسی سلطنت کا خلیفہ بھی تھا اور رہبر و رہنما بھی تھا۔ میرے بابا کا 3 دن پہلے سر تلوار کے ذریعے شگافتہ ہوا اور پھر میرا بابا شہید ہو گیا۔ میں ابھی ان کی قبر بنا کر لوٹ رہا ہوں۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ میرا محسن اس دنیا سے چلا گیا، کیا میرا دوست اب اس دنیا میں نہیں ہے؟ مجھے جلد میرے محسن کی قبر پہ لے چلو۔ امام حسن مجتبیٰ اسی بوڑھے شخص کو مولائے کائنات کی قبر پر لے کر چلے۔ یہ مولا علی کی قبر کا پہلا زوار تھا، اور اپنے غموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو قبر مولا پہ گرایا اور وہیں پر دم توڑ دیا۔ یہ مولا کی قبر کا پہلا زائر تھا۔
مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا غم وہ غم ہے جو ہر سال تازہ ہو جاتا ہے، اور میں سلام پیش کرتی ہوں ان تمام روزے داروں کو جو دن کو روزے، شب میں شب قدر کی عبادت اور دن بھر مجالس میں بھی شرکت کرتے رہے، اور اس کے علاوہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس غم میں آل محمد کے ساتھ شریک رہے۔ ماتم داروں کو خراج پیش کرتی ہوں، ذاکرین کو جنہوں نے مجالس پڑھیں، اور نوحہ خوان جو مولائے کائنات کے اس غم میں نوحہ خوانی کرتے رہے۔ شب قدر وہ شب ہے کہ جس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے سورہ دخان میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا فی لیلۃ مبارکات، یعنی امام نے فرمایا کہ یہ شب قدر ہے اور ہر سال ماہ رمضان کے عشرۂ آخر میں آتی ہے۔ قرآن صرف شب قدر ہی میں نازل ہوا۔ آپ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ اس رات کو تمام دنیا کے حکمت و مصلحت کے تحت سال بھر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا شب قدر میں وہ تمام امور جو سال آئندہ تک ہونے والے ہیں طے کیے جاتے ہیں، خواہ اچھے ہوں یا اطاعت کے ہوں یا معصیت کے، پیدائش کے ہوں یا موت کے، رزق و روزی کے، اور اس رات میں جو کچھ بھی فیصلہ کیا جاتا ہے وہ حتمی ہوتا ہے، مگر اللہ کی اس پر پھر بھی مشیت ہے۔ امام نے فرمایا شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر میں عمل صالح مراد ہے، اور اس شب میں کیا جانے والے عمل کو پروردگار عالم 1000 گنا بڑھا دیتا ہے۔ امام نے اس کی نشانیوں میں ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں اگر موسم ٹھنڈا ہوگا تو وہ گرم ہو جائے گا، اور اگر گرم ہوگا تو وہ ٹھنڈے موسم میں بدل جائے گا۔ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ 19ویں ماہ رمضان المبارک سے 30 ماہ رمضان المبارک تک شمار کی جاتی ہے، لیکن افضل شب جو ہے وہ 23 ماہ رمضان المبارک ہے۔ یہ اس میں شب قدر کو تلاش کرو۔ سورہ حج مدینہ منورہ میں نازل ہونے والا سورہ ہے۔ اس کی 78 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ کتاب ثواب الاعمال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث منقول ہے، آپ نے فرمایا جو شخص ہر تیسرے روز سورہ حج کی تلاوت کرے گا تو پروردگار عالم اسے 1 سال کے اندر حج بیت اللہ کے زیارت کے شرف سے مشرف فرمائے گا، اور وہ شخص اگر سفر حج میں مر گیا تو جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ نے ارشاد فرمایا سورہ حج پڑھنے والے کو تمام حجاج اور عمرہ کرنے والوں کی مقدار کے برابر حج اور عمرے کا ثواب بھی ملے گا۔ سورہ حج کے مرکزی موضوعات: یہ سورہ ہجرت کے بعد اور جنگ بدر سے قبل نازل ہونے والا سورہ ہے۔ اس میں مشرکین کو اصول دین کی طرف متوجہ کروایا گیا، اور اہل ایمان کے لیے نماز، مسائل حج اور عمل خیر کے بجا لانے اور جہاد کی اجازت جیسے مسائل بیان کیے گئے۔ اس سورہ مجید میں اصول دین کو تفصیلی انداز سے بیان کیا گیا ہے جس سے ہر مومن و مشرک استفادہ کر سکتا ہے۔ اس میں فروعات کا بیان تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس صورت میں جہاں مشرکین کو ڈرایا گیا ہے وہاں مومنین کو تقوی کا حکم بھی دیا گیا ہے اور تلقین کی گئی ہے۔ اس روز قیامت کی ہولناکی کو انتہائی مؤثر انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز اس زلزلے کے ذکر سے کیا گیا ہے جو قیامت کے دن سے متصل ہوگا، زمین کی تباہی کا سبب ثابت ہوگا اور آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا۔ سورہ حج وہ پہلا سورہ ہے جس میں مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی۔ سورہ حج، اس کی ابتدائی آیات، ترجمہ اور تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلات الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکاریٰ وما هم بسکاریٰ ولکن عذاب اللہ شدید ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم
علم ویتابع کل شیطان مرید کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغات مخلقات وغیر مخلقات لنبین لکم وَنَقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا تَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْأُمُورِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ حامداتًا فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق أنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدیر۔ اور اب اس کا ترجمہ، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے۔ جس روز تم یہ منظر دیکھو گے تو ہر ماں اپنے بچے کو فراموش کر دے گی۔ تم لوگوں کو دیکھو گے تو وہ تمہیں یوں دکھائی دیں گے جیسے نشے میں ہوں۔ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی سخت ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو علم کے بغیر خدا کے متعلق جھگڑا کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کے مقدر میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس سے دوستی کرے گا تو وہ اسے گمراہ کرے گا اور اسے دوزخ کا راستہ دکھائے گا۔ اے لوگو، اگر تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے میں شک ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی۔ ہم یہ مراحل تخلیق کے اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ تم پر حقیقت واضح کریں۔ اس کے علاوہ اب میں اس کی تفسیر کی جانب بڑھ جاؤں گی کہ اہل جنت کی اکثریت جو ہے وہ امت رسول پر ہی مشتمل ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اہل جنت کی چوتھائی تم پر مشتمل ہوگی۔ یہ سنا تو صحابہ نے تکبیر کہی۔ پھر آپ نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ اہل جنت کی 1/3 تم لوگوں پر مشتمل ہوگی۔ آپ نے فرمایا میں امید کرتا ہوں جنت میں 2/3 تمہاری ہوگی، کیونکہ اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی جن سے 80 صفیں میری امت میں سے ہوں گی۔ آپ نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 افراد ایسے بھی ہوں گے جو بغیر کسی حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد قیامت کے زلزلے کا ذکر ہے، اس کے بعد ولادت کے معاملات ہیں، انسانی تخلیق کے مراحل ہیں، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے تکبر سے منع فرمایا ہے اور ان لوگوں کو بھی سمجھایا ہے اسی صورت میں جو خدا کی رحمت سے مایوس ہیں۔ مایوسی تو کفر ہے۔ اللہ رحمان و رحیم اور کریم ہے، وہ بے شک بخشنے والا ہے۔ اس کا ذکر بھی سورہ حج میں ہوا۔ اور پھر مولا کائنات نے فرمایا کہ مجوسی بھی اہل کتاب تھے، ان کے پاس نبی بھی آیا اور کتاب بھی آئی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو تو کوئی ہدایت ہی نہیں کی گئی۔ بہرحال اس کے بعد جو آیت ہے اس میں کائنات کی ہر چیز خدا کے حضور سر بسجود ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ آسمان والے اور زمین والے اور سورج، چاند، ستارے اور پہاڑ، درخت اور چوپائے، بہت سے لوگ خدا کے سامنے سر بسجود ہیں، اور بہت سے وہ لوگ بھی ہیں جو اس کا سجدہ کرتے ہیں وہ عذاب کے حقدار بن گئے ہیں۔ کچھ سجدہ گزار عذاب کے حقدار بھی ہیں۔ جسے خدا ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا سورج کے 360 برج ہیں، ہر برج جزیرہ عرب کے برابر ہے، اور سورج روزانہ علیحدہ علیحدہ برج میں اترتا ہے۔ جب سورج ڈوب جاتا ہے تو عرش کے نیچے جا کر دوسری فجر تک سجدے میں پڑا رہتا ہے، پھر اپنے مقام طلوع پر واپس آتا ہے۔ اس کے ساتھ 2 فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ اس کا چہرہ اہل آسمان کی طرف ہے، اگر اس کا چہرہ اہل زمین کی طرف ہوتا تو اس کی حرارت کی شدت سے پوری زمین اور اہل زمین جل جاتے۔ مولا نے فرمایا اشیاء کے سجدہ کرنے کے متعلق مولا نے فرمایا اس سے سجدہ تکوینی مراد ہے۔ زمین، آسمان، شمس و قمر، پہاڑ، دریا سب خدا کے حکم کے پابند ہیں۔ یہی پابندی ان کا سجدہ تکوینی ہے۔ اللہ نے انسان کو مختار بنایا ہے، لہٰذا
اس کا سجدہ تکوینی صرف اہل ایمان کے لیے مخصوص نہیں ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے سامنے سجدہ تکوینی کر رہا ہے۔ البتہ انسان کا کمال اور بندگی کی معراج یہ ہے کہ انسان سجدہ تکوینی کے ساتھ سجدہ طوعی بھی کرے۔ اس کے بعد دو جھگڑا کرنے والے گروہوں کے درمیان صلح کروا دینے کا حکم ہے۔ دوزخ کا بیان ہے کہ اس میں کیسا حال ہوگا، کیسا منظر ہے دوزخ کا، لباس اور جو مشروب، جو پینے کے لیے پانی وغیرہ وہاں پر اس کی غذا جو دی جائے گی، دوزخ کا بیان ہے۔ اور جنت کا بیان ہے، اللہ ایمان لانے والوں کو اور نیک عمل بجا لانے والوں کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور وہاں ان کے لیے ریشم کے لباس ہوں گے۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو جنت کی نعمات کا ذکر ہوا ہے۔ اور پھر قول طیب اور صراط حمید کا ذکر سورہ حج میں اس طرح آیا، اور انہیں پاکیزہ قبول کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور انہیں خدائے حمید کے راستے کی ہدایت کی گئی ہے۔ امام نے فرمایا، خدا کی قسم اس سے عقیدہ مراد ہے جس پر تم کاربند رہتے ہو۔ اس سے راہ صراط حمید سے مراد راہ ولایت ہے۔ صراط حمید سے مراد راہ ولایت ہے۔ امام نے فرمایا کہ حضرت حمزہ، حضرت جعفر، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، حضرت مقداد، جناب عمار کو قول طیب اور صراط حمید کی ہدایت کی گئی تھی، اور انہیں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف ہدایت کی گئی تھی۔ اور اس کے بعد سورہ الحج میں مسجد الحرام تمام عالم اسلام کے لیے ہے۔ اس کا حکم اس طرح ہوا کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ مقامی اور غیر مقامی لوگوں کا اس پر یکساں حق ہے۔ اس شہر پر باہر سے آنے والوں کا بھی اتنا ہی حق ہے کہ جتنا اس شہر کے اہل کا حق ہے، لہٰذا اہل مکہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی کو مکے میں آنے اور حرم میں داخل ہونے سے روکیں۔ نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین کا ایک خط مرقوم ہے جو آپ نے عامل مکہ کے نام لکھا تھا۔ آپ نے اس خط میں یہ بھی لکھا کہ اہل مکہ کو حکم دو کہ یہاں آنے والوں سے مکانات کا کرایہ نہ لیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ مقامی اور باہر والے اس میں یکساں ہیں۔ سبحان اللہ۔ عاکف سے مکہ کے رہائشی مراد ہیں، اور حاد سے وہ لوگ مراد ہیں جو باہر سے حج کی خاطر مکے میں آئیں۔ مولا نے ناپسند فرمایا ہے مکے والوں کے لیے کہ جو حاجیوں سے کرایہ لیتے ہیں۔ اور حرم میں ظلم کرنے والے بھی ہوشیار رہیں، یعنی جو بھی اس مسجد کے متعلق راستی سے ہٹ کر ظلم کا ارادہ کرے گا تو ہم اسے دردناک عذاب کا ذائقہ چکھائیں گے۔ امام نے فرمایا کہ جب حرم میں کبوتر اڑتے ہیں، باز، شاہین وغیرہ، تو لوگ ان کا شکار کرنا شروع کر دیتے تھے۔ امام سختی سے پروردگار عالم نے منع فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ الحج میں ذکر آیا ہے بانی کعبہ اور کعبہ۔ اس کے ذیل میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ فراہم کی، میرے ساتھ کسی کے چیز کو شریک نہ کرو، اور طواف کرنے والوں، قیام کرنے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاکیزہ کرو، پروردگار عالم نے حکم دیا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ جب وہ مکے میں داخل ہو بیت اللہ میں تو پاک و پاکیزہ ہو کر داخل ہو، صاف ستھرا نہاد ہو کر بیت اللہ میں آئے۔ اور امام نے فرمایا کہ کعبے کے گرد پروردگار عالم کی 120 رحمتیں ہیں، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے اور 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں کے لیے اور 20 رحمتیں کعبے کی طرف نگاہ کرنے والوں کے لیے مخصوص ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے بہت ساری چیزیں ہیں اس میں کہ وہ لامکان ہے، لیکن اس نے مکے کو اپنے آپ سے کعبۃ اللہ کو نسبت دی، اسی طرح جیسے حضرت صالح کی اونٹنی کو بھی پروردگار عالم نے اپنے آپ سے نسبت دی تھی۔ یہ پروردگار عالم کی مشیت ہے، وہ جس چیز کو اپنے آپ سے نسبت دے۔ اور زمین کا جو فرش بچھایا وہ بھی تو کعبے کے نیچے سے ہی بچھایا تھا نا، اسی لیے اس کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، جہاں سے پروردگار عالم نے زمین کا فرش بچھانے کا
آغاز کیا. اور اس کے بعد تعمیر کعبہ کا ذکر ہے سورہ الحج میں اس طرح کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبے کی تعمیر کا حکم دیا. فرمایا وہ اس کی بنیادوں کو بلند کریں اور لوگوں کو مناسک حج کی تعلیم دیں. چنانچہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کی اور ایک ہاتھ تک اسے بلند کرتے رہے. اور جب وہ حجر اسود کے نصب کرنے کی جگہ تک پہنچے تو کوہ ابو قبیس سے ایک ندا بلند ہوئی. پہاڑ نے حضرت ابراہیم سے کہا اے ابراہیم میرے پاس آپ کے لیے ایک امانت ہے. یہ آواز سن کر آپ اس پہاڑ کے پاس تشریف لے گئے. سبحان اللہ. اور پہاڑ نے کہا میرے پاس یہ پتھر موجود ہے اور آپ اسے یہاں سے لے جاؤ اور کعبے میں نصب کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کو اٹھایا اور اسے اس جگہ پر نصب کیا. جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے اذان حج دی. فرمایا اے لوگو میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں. اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اس گھر کا حج کرو. جس نے بھی آپ کی پکار پر لبیک کہا وہ حج کی سعادت حاصل کرے گا. سب سے پہلے اہل یمن نے آپ کی آواز پر لبیک کہا اور اسی کی زمین نے بیت اللہ کا طواف کیا جس کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ طواف کرنے کی وجہ سے طائف کہلاتا ہے. اور اس کے بعد جس نے بھی لبیک نہیں کہا وہ کبھی بھی حج کے لیے نہیں جائے گا. بہرحال جو سورہ الحج کو ہر 3 دن کے بعد تلاوت کرے گا تو وہ اسی سال بیت اللہ کا حج بھی کرے گا. پروردگار عالم اس کو یہ شرف عطا فرمائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اذان حج دی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے اور اس صورت کا نزول جو ہے وہ جنگ بدر کے بعد ہو چکا تھا, ہجرت کے بعد اور جنگ بدر سے پہلے. تو مگر آپ نے حج نہیں کیا. پھر پروردگار عالم نے فرمایا لوگوں میں حج کا اعلان کرو. لوگ تمہاری طرف پیدل اور تھکی ہاری سواریوں پر دور دراز مقامات سے آئیں گے. اس کے بعد آپ نے منادی بھیجے جنہوں نے ہر جگہ جا کر اعلان حج کیا. رسول اللہ اسی سال حج پر جا رہے ہیں. تو جب سب نے یہ منادی سنی تو آپ کے قافلے میں شامل ہونا چاہا. گرد و نواح پورے جزیرہ عرب سے جب لوگ وہاں پر جمع ہو گئے کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ حج بیت اللہ پر جائیں گے تو آپ نے ذی-قعد کی 4 تاریخ کو مدینے سے روانہ ہوئے اور اس کے بعد مقام ذی الحنیفہ پر پہنچے تو اس وقت سورج ڈھل چکا تھا. آپ نے غسل کیا, مسجد شجرہ میں تشریف لائے, وہاں پر نماز ظہر ادا کی اور آپ نے حج افراد کی نیت کی. پھر آپ وہاں سے روانہ ہوئے, مقام بیدا کے پہلے میل تک پہنچے. وہاں لوگوں نے 2 صفیں بنائیں. آپ نے حج مفردہ کے لیے تلبیک کہا اور آپ کے ساتھ 66 یا 64 قربانی کے جانور بھی لے گئے تھے آپ اپنے ساتھ. اس کے بعد آپ نے فرمایا, آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا اس کو کرنے کا ہمیں ثواب کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جب یہاں سے واپس جاؤ گے تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے اور تمہارے علاوہ دوسروں کو ان کے خاندانوں اور ان کے اموال کے معاملے میں حفاظت بھی ملے گی. اس کا ثواب, حج کا ثواب دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. اور آپ نے فرمایا اس کے تحت جو آخرت میں جو فوائد ملیں گے وہ درجات کی بلندی اور مغفرت کی صورت میں ہوں گے. اس کے علاوہ رسول اللہ نے فرمایا حج خدا کے حضور مہمانی ہے اور سابقہ گناہوں سے باہر نکلنے کا ذریعہ ہے. حج کرنے والا سابقہ گناہوں سے توبہ کر کے نئی پاکیزہ زندگی بسر کرنے کا عہد کرتا ہے. اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور جسم کو تھکان بھی اٹھانی پڑتی ہے. حج کے سفر کے دوران انسان لذت سے پرہیز کرتا ہے, عبادت کے ذریعے قرب الہی کے منازل طے کرتا ہے. اس سفر میں عاجزی بھی شامل ہوتی ہے. انسان رضائے الہی کے حصول کی غرض سے سردی گرمی اور امن و خوف کے مختلف مراحل سے بھی گزرتا ہے دوران حج. اس کے علاوہ حج میں تمام انسانوں کے فوائد مضمر ہیں اور حج میں ثواب کے حصول کا جذبہ اور خدا کے عذاب سے بچنے کا جذبہ بھی شامل ہے. سفر حج سے دل کی سختی اور نفس کا حسد اور ذکر الہی سے فراموشی اور امید کا انقطاع ختم ہو جاتا ہے. اس سے حقوق کی تجدید ہوتی ہے. انسان اپنے آپ کو ہر طرح کے بگاڑ سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے. حج مشرق و مغرب کے لیے فائدہ مند ہے اور تمام بحر و بر میں رہنے والوں کے لیے فائدے کا ذریعہ, خواہ وہ حج میں شامل ہوں یا نہ ہوں. حج میں تاجر اور خریدار, سامان برآمد کرنے والوں اور اہل حرفہ و مساکین کے فوائد ہیں.
اور اہل اطراف کی حاجات پورا ہونے کا ذریعہ ہے، اور جن مقامات کے لوگ اس اجتماع میں شریک ہو سکتے ہیں ان سب کے لیے فائدے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ حج کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے دینی بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے، اور ائمہ علیہ السلام کی احادیث کی نشر و اشاعت بھی ہوتی ہے۔ لوگ ان احادیث کو دنیا بھر کے مختلف گوشوں میں لے جاتے ہیں، اور اس میں امام نے فرمایا کہ جب تو احرام باندھ لے تو پھر خدا کا تقوی اختیار کر اور فخر و غرور کو چھوڑ دے، اور تجھ میں خوف خدا کا اتنا جذبہ ہونا چاہیے جو تجھے خدا کی نافرمانی سے روک سکے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ خیال کرنا حالت احرام میں کبھی گفتگو میل کچیل میں شامل ہے، اگر بری گفتگو کی وہ بھی برا ہے۔ جب بھی مکے جاؤ بیت اللہ کا طواف کرو، اچھی گفتگو کرو، تمہاری یہ اچھی گفتگو تمہاری کی ہوئی بری گفتگو کا کفارہ بھی بن جائے گی۔ اس کے بعد پروردگار عالم بہت اچھی چیزیں ہیں اس صورت میں جو پڑھنی چاہیے کافی زیادہ۔ اس میں لکھا ہے کہ بیت اللہ کو بیت العتیق کیوں کہا جاتا ہے؟ امام نے فرمایا عتیق آزاد کرنے کے معنی میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر گھر کا کوئی نہ کوئی مالک ہوتا ہے، اور ہر گھر کا کوئی نہ کوئی رہائشی ہوتا ہے جو اس گھر میں رہائش پذیر ہوتا ہے، لیکن کوئی انسان نہ تو اس گھر کا مالک ہے اور نہ ہی کوئی اس گھر میں رہائش پذیر ہے۔ اس گھر کا مالک صرف اللہ ہے۔ یہ گھر انسان کی نسبت سے آزاد ہے۔ اللہ نے اسے زمین کی تخلیق سے پہلے پیدا کیا، پھر اس کے نیچے سے زمین کو بچھانے کا آغاز کیا، اسی لیے اس کو ام القریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ امام نے فرمایا اس کو بیت عتیق کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ گھر طوفان نوح میں غرق ہونے سے محفوظ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ وہاں تک پانی نہیں پہنچا تھا، اس کے قریب پانی کے پہنچنے کو روک دیا گیا تھا۔ بت پرستی اور جھوٹ سے پرہیز کرو۔ شاعر اللہ کی تعظیم تقوی کی بڑی دلیل ہے، یعنی جو قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرو اس کا بھی احترام کرو، اس کی پرورش نگہداشت میں احتیاط کرو۔ جو قربانی کا جانور لے جاؤ، اس سے بہت اچھا ہے کہ پروردگار عالم تم اسی کے اطاعت گزار بنو۔ عاجزانہ رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے پروردگار عالم نے سورہ الحج میں خوشخبری دی ہے، اور فرمایا آخری آیت کی تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کری ہوں، جس میں پروردگار عالم نے فرمایا قربانی کے جانوروں کا گوشت اور خون خدا تک ہرگز نہیں پہنچتا، اس تک تو صرف تمہارا تقوی ہی پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہمیں متقی بنائے۔ جو بھی فرائض ہم ادا کرتے ہیں یا سنت ادا کرتے ہیں وہ قربتاً الی اللہ ہی ہوتا ہے، اور اللہ کے قرب سے جو حاصل ہوتا ہے وہ تقوی ہے، اور عمل صالحات و باقیات جو ہیں وہ ائمہ علیہ السلام کی معرفت ہیں۔ پروردگار عالم اس ذکر کو ہمارے لیے راہ نجات قرار دینا، دین و دنیا کی کامیابیاں مسلمان اور اہل ایمان کو عطا فرما، اور ہمارے دلوں کو تقوی کے نور سے، ایمان کے نور سے، نیک اور صالح عمل سے، اور محمد و آل محمد کی سچی معرفت اور مودت کے نور سے بھر دینا۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واجمعین۔